وہاں پر منظر ویسا ہی ہے جیسے کسی کے دنیا سے چلے جانے پر ہوتا ہے۔ باہر پورچ میں شامے آنے لگے ہیں اور ادھر مرد موجود ہیں اور اندر ڈرائنگ روم میں خواتین موجود ہیں۔ اتنے میں گھر کے مرد ڈرائنگ روم میں آئے تاکہ 27 سالہ نور مقدم کے جسد خاکی کو قریبی مسجد میں لے جا کر نماز جنازہ ادا کریں، لیکن نور مقدم کی موت کی کہانی نہایت تکلیف دہ ہے، کیونکہ یہ طبعی موت نہیں تھی۔ تابوت میں کفن میں لپٹی نور کا سر تن سے جدا ہے اور یہ کوئی ناگہانی حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ وحشیانہ قتل کا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی نور مقدم کو 20 جولائی کے روز قتل کر دیا گیا تھا، جس میں پولیس کی تفتیش کے مطابق نور مقدم کو تیز دھار آلے کی مدد سے گلا کاٹ کر ہلاک کیا گیا۔ نور مقدم کے قتل کی FIR ان کے والد اور سابق سفیر شوکت مقدم کی مدعیت میں درج کروائی گئی تھی، جس میں مقتولہ کے دوست ظاہر جعفر کو نامزد کیا گیا تھا۔ رخصت کے موقع پر گھر کے مرد خواتین کو دلاسا دے رہے ہیں اور پھر نور کی والدہ اپنی بیٹی کے چہرے پر جھک کر کہتی ہیں، میں نے اللہ کے حوالے کیا، میں نے اللہ کے حوالے کیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو وہ بار بار دہرا رہی تھیں۔ نور کے ساتھ جو ہوا وہ ان کی والدہ کو کافی بعد میں بتایا گیا۔ وہ پوچھتی تھی کہ گولی لگی ہے تو سب ان کو کہتے تھے ہاں۔ مسجد جاتے وقت تابوت کو گاڑی میں رکھ دیا گیا اور وہاں موجود ہر فرد خاموش تھا، افسردہ اور شاک میں دکھائی دے رہا تھا، ایسے جیسے کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ اسلام آباد کے نیول انکریج کے علاقے کی جامع مسجد میں نور کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور پھر وہاں سے انہیں تدفین کے لیے قبرستان منتقل کیا گیا۔ وہیں پر نور کے والد، ان کے دوست اور عزیز و اقربا موجود تھے۔ سب انہیں دلاسا دینے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کی تکلیف اور دکھ پر پرسہ دے رہے تھے۔ ان مشکل لمحات میں چلچلاتی دھوپ میں کھڑے وہ ایک ایک ملنے والے سے نہایت صبر سے ملتے، لیکن پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قبرستان میں موجود نور کے والد سابق سفیر شوکت مقدم ایک پتھر کے سہارے بیٹی کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ قبرستان میں ہی نور کے ایک دوست سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نور ایک بہت اچھی دوست تھی، وہ تو گلی میں گزرتے کتوں اور بلیوں کو بھی کھانا دیتی تھی۔ قبرستان کے داخلی گیٹ کے پاس موجود ایک خاتون نے روتے ہوئے بتایا کہ آج میں پہلی بار کسی جنازے کے ہمراہ آئی ہوں۔ نور کی قبر پر مٹی ڈالے جانے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ اور گل پاشی کیے جانے والے وقت پر مسلسل میرے ذہن میں نور کی قریبی دوست عائلہ کے الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ تو واقعی نور تھی، نہ کبھی اس نے کسی کا برا چاہا، نہ کسی سے برا بولا۔ وہ ایک پینٹر اور کمیونٹی ورکر تھی، ہر دوست کی برتھ ڈے پر کارڈ خود بناتی تھی۔ نور کے دوست کہتے ہیں کہ ہم اس واقعے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس گھر میں نوکروں کی ایک فوج موجود ہو، وہاں نور کے ساتھ یہ سب ہونا ایک ناقابل یقین بات لگتی ہے۔ دوستوں کو اس بات کا بے حد ملال ہے کہ نہ جانے ان کی کمگو دوست نور نے کتنی بار مدد کے لیے پکارا ہوگا، لیکن کیونکہ وہ اتنا دھیما بولتی تھی کہ شاید اس کی آواز گھر کے اس کمرے سے بھی باہر نہ نکل پائی ہو۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے SSP انویسٹیگیشن نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ ماضی میں ملزم کا ایسا ذہنی صحت کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو، لیکن جس دن اسے گرفتار کیا گیا اس دن اس کی دماغی حالت بالکل ٹھیک تھی، وہ بالکل اپنے ہوش میں تھا، اس کو باندھا گیا تھا، اس نے کسی اور پر بھی حملہ کیا تھا۔ جب پولیس موقع پر پہنچ گئی، ان لوگوں نے اسے باندھ کر پکڑا تھا، تو جہاں تک واقعے کے حوالے سے بات ہے تو وہ مکمل طور پر ہوش و حواس میں تھا۔ 6 مہینے گزرنے کے باوجود بھی اس لرزہ خیز قتل کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ابھی تک نور مقدم اور اس کے والدین انصاف کے منتظر ہیں۔ نور مقدم جو کہ بے نور ہو چکی ہے، انصاف کی منتظر ہے۔